آنے والے پہلے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخار آ گیا، وہ جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، انبیاء جس کی بشارتیں دیتے چلے آئے وہ آ گیا، انبیاء اپنی دعاؤں میں جسے مانگتے آئے وہ آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا محبوب آ گیا، مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مجتبیٰ آ گیا، محمد مصطفیٰ، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، پیکرے دل روزو سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن گیا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بس آ کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے، صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختید تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری
حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا گئے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. ہر چیز کا ایک تعارف ہے، ہر شخصیت کا ایک تعارف ہے، ہر بندے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا ایک تعارف ہے. اس کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، کرتا کیا ہے، رہتا کہاں ہے، یہ اس کا تعارف ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں نے جب اپنے ذوق میں پڑھا تو اللہ نے صرف 3 لفظ ارشاد فرمائے، صرف 3 لفظ، وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا، فقط 3 لفظ. اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اللہ کیوں کر ہدایت ہے؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ وبینات من الہدی، اس کے اندر میں نے ہدایت کی نشانیاں رکھی. والفرقان، یہ بڑا لطف دیتا ہے مجھے یہ قرآن کا لفظ والفرقان. اللہ فرماتے اسے میں نے فرقان بنایا. فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی کتاب. پتہ نہیں کسی کو معنی اچھا نہ لگے. اللہ فرماتے ہیں میری یہ کتاب فرق کر دیتی ہے، رلا ملا نہیں رہن دیں. والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا. حق علیحدہ کر دیتی ہے، باطل علیحدہ کر دیتی ہے، سچ علیحدہ کر دیتی ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتی ہے، کھرا علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، مومن علیحدہ کر دیتی ہے، منافق علیحدہ کر دیتی ہے. تو قرآن مجید سے سہارا لیا آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. اگر دھیان طالب علم کی طرف ہو تو یوں کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے. میں نے آج نہیں کہنا کہ زور سے بولنا، ہاں اس لیے کہ مجھے بھی پھر زور سے نہیں نہ بولنا پڑے گا. میں آپ کا دھیان رکھوں گا، آپ میرا خیال فرمائیے گا. کیوں حضرت جی؟ جزاک اللہ. دھیان ہوگا نا جی میری طرف. میں کوشش کروں گا کہ اپنے سامع کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کروں. اور ویسے بھی مجھے جو وقت ملا تھا وہ 9 سے 10 کا تھا، تو 20 منٹ رہ گئے الحمدللہ. 20 منٹ، ہاں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. دیکھیں اجازت ہوگی یہ 20 منٹ. میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ حضرات علماء کی شفقت کا سہارا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. آپ ذہن میری طرف رکھیے گا، میں انشاءاللہ ایک ایک لفظ اس کا آپ کے دل و دماغ پہ نقش کر دوں گا. بھولے گا نہیں انشاءاللہ آپ کو، بلکہ آپ سنانے والے آگے ہو جائیں گے. یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت. یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، اے انسان کے لانے والو. یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والو. یا ایھا الناس، اے بندے دے پترو. علماء میں نے مانا ٹھیک کیا جی؟ تھوڑا سا بول رہی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم. اور تھوڑا سا مسکرا کے بولیے میرے ساتھ. کوئی ایک مانا تو ذہن میں آ گیا ہوگا. یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت. یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، اے انسان کے لانے والو. یا ایھا الناس، اے انسانیت کے دعوے دارو. یا ایھا الناس، خود کو انسان کہنے والو. یا ایھا الناس، اوے بندے دے پترو. اللہ مخاطب ہے. یہاں محمدی پور کے چوک میں، چونیا کے چوک میں آپ کا مقامی ایم پی اے آ جائے، ایم این اے آ جائے، وہ آ کے بلائے او لوگو ادھر آؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کی بات سنیں گے. ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا افیسر ہے، ہمارا
MPA ہے, MNA ہے, وہ ہم سے بات کرنے لگا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ انسانوں میں تم سے بات کرنے لگا ہوں. اللہ کی بات سنیں جی پھر, سنیں جی پھر. یا ایھا الناس, اے نسل انسانیت, جی اللہ کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول, آ گیا, کم تمہارے پاس آ گیا, رسول آ گیا. اب اس بات سے بھی ذرا اور لطف اٹھائیے. میں تو ویسے جلدی جلدی آگے گزرنے والا تھا, لیکن کچھ لوگوں کی دھیان دیکھ کر پھر رک گیا ہوں. یا ایھا الناس, اے نسل انسانیت, قد, میں اللہ پکی بات کرنے لگا. اللہ مجھ سے تو کسی وڈیرے نے بات کرنی ہو, کسی چودھری نے بات کرنی ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پکی بات کرنے لگا ہوں. وہ صرف اتنا کہتا ہے تمہیں میرا سٹیٹس نہیں پتا, تمہیں علم نہیں کہ میں کس مسند پہ ہوں, کس سیٹ پر ہوں, میں کچی بات کر ہی نہیں سکتا. تو آپ ساری کائنات کے خالق ہو کر, ساری کائنات کے مالک ہو کر, ساری کائنات کے اللہ مالک ہو کر, خالق ہو کر, بنانے والے ہو کر, آپ اپنی مخلوق سے بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگے ہیں میں پکی بات کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں بات ہے ہی ایسی جس کے لیے مجھے قد لگانا پڑا. جی اللہ کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں جاءکم الرسول, آ گیا, کم تمہارے پاس آ گیا, رسول آ گیا. اب سامنے والے تو انشاءاللہ مجھے شفقت سے صرف دیکھیں گے, جو مولوی اور علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کا دھیان اور آواز مجھے چاہیے ہوگی. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے, آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول, نہیں, قد جاءکم الرسول, رسول نہیں الرسول, رسول نہیں الرسول. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے, عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول, نہیں, قد جاءکم الرسول. آنے والے پہلے آتے رہے, لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے, وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے بے تاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا, وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا, وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ, وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول نہیں الرسول آ گیا, میرا پیارا آ گیا, آمنہ کا لال آ گیا, عبداللہ کا در یتیم آ گیا, صدیق کا یار آ گیا, بلال کا غمخار آ گیا, وہ جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا, انبیاء جس کی بشارتیں دیتے چلے آئے وہ آ گیا, انبیاء اپنی دعاؤں میں جسے مانگتے آئے وہ آ گیا. میرا پیارا آ گیا, میرا محبوب آ گیا, مقصود کائنات آ گیا, مرکز کائنات آ گیا, ہادی کائنات آ گیا, روح کائنات آ گیا, طبیب کائنات آ گیا, حسن کائنات آ گیا, رونق کائنات آ گیا, بہار کائنات آ گیا, فخر موجودات آ گیا, جمیع الحسنات آ گیا, جامع البرکات آ گیا, خیر الانام آ گیا, سید العرب والعجم آ گیا, جمیل الشیم آ گیا, تاجدار حرم آ گیا, چراغ حرم آ گیا, عادل بے عدیل آ گیا, دعائے خلیل آ گیا, لطف رب جلیل آ گیا, صادق و امی آ گیا, خیر الورا آ گیا, بدر الدجا آ گیا, شمس الضحیٰ آ گیا, احمد مجتبی آ گیا, محمد مصطفیٰ. میرا پیارا آ گیا, میرا لاڈلا آ گیا, پیکرے دل روزو سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر.
چلو کہو گے گل ہے میں کدی اوکھی نہ ہو جائے تسی ایتھے ہی آ جاؤ ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ میں کی آکھاں تمہیں میرا دل کر رہا میں سیلفی لواں تیرے نال صبح ناراض نہ بیٹھو یار میرے پاسے توجہ رکھو تھوڑی اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میں تواڈے نال اس ملاقات واسطے 24 گھنٹے ہو گئے چونیاں چ بیٹھے کیوں شیدی صاحب 24 گھنٹے ہو گئے میں رات تلونڈی میں تھا وہاں سے میں نے واپسی کا سفر نہیں کیا صرف آپ سے ملاقات کی 24 گھنٹے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میں پھر جس ٹائم تقریر شروع کرنی ہے منو دسے ہو سوال نہیں میں صرف تہاڈی گل تے نہیں میں کوئی ادھر منہ کیتے تسی میرے ال نہیں کیتا میں ادھر کیوں کرتا تسی کو میرے ال منہ کیتا دھیان ہے دوستو میرے ال یہاں تک میری بات آپ تک پہنچ گئی اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آ گیا اب اللہ کا انداز دیکھیے کہ اللہ کس انداز سے بات ہم سے کر رہے ہیں قد جاءکم الرسول نبیوں کا امام آ گیا اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا مجھے دیکھیے خدا را قیامت آئے گی کوئی اور نبی ختم نبوت مولانا غلام مجتبیٰ صاحب نے اشتہار کی پیشانی پہ عنوان لکھا تو اس پہ بہت سارے دلائل آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں آج 4 باتیں سوکھی کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ خود آگے بیان کیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون بعض لوگوں نے اپنی حرکت سے اظہار کر کے بتانا ہوتا ہے اسی اے کھلوتے ہیں یہ ختم نبوت پہ بات کرنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے جی سب کا تو میں مشکل سے نہیں آسان سے 4 لفظ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سبھی مبلغ بنے ختم نبوت کے اور حشر کے میدان میں جہاں مبلغین ختم نبوت اپنا رب سے اجر لیں وہاں اس لائن میں آپ بھی کھڑے اور آسان سی 4 لائنیں عرض کرنے لگا تاکہ آگے آپ وہ بتانے والے جہاں اگر ہاں یہ بھی یاد رکھیے کوئی منکر ختم نبوت آپ کو مل گیا آپ نے یہ 4 لائنیں اس کے سامنے پیش کر دی انشاءاللہ وہ بول نہیں سکے گا بالکل ایسے ہی چپ ہو جائے گا جیسے آپ میرے سامنے چپ بیٹھے ناراض تو نہیں بیٹھے ہو یار میری طرف دیکھو یار جزاکم اللہ اللہ آپ سے راضی رہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے پہلی بات قرآن سے بتانے لگا اب بات یہ ہے کہ منکر ختم نبوت سے بات کرنی ہے تو قرآن سے کیوں سوال ہے بات عیسائی سے کرنی ہو تو ہم قرآن سے کریں گے نہیں وہ قرآن مانتا ہی نہیں وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ میں قرآن مانتا ہوں میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی بات ہم نے ہندو سے کرنی ہو تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ دیکھ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن مانتا ہی نہیں وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ میں قرآن مانتا ہوں اس سے بات اس لیے قرآن سے کریں گے کہ انہوں نے قوم کو جھانسا دے رکھا ہے ہم قرآن مانتے ہیں اللہ کی رہے میری بات سمجھ آ جائے انہوں نے لوگوں کو جھانسا دے رکھا ہے کہ ہم قرآن
مانتے ہیں، اس لیے یہ پہلی لائن ان کے سامنے رکھ دو، کون سی وہ بات ہے جو رب نے قرآن میں ہمیں نہیں بتائی؟ حضرت آدم کا قصہ بیان کیا، ابلیس کا انکار بیان کیا، ابلیس کا مردود ہونا اللہ نے بیان فرمایا، قابیل اور حابیل ہمیں بتائے، شیطان کی بات اللہ نے ہمیں بتائی، جنت کی وادیاں ہمیں بتائیں، جہنم کے مناظر اللہ نے ہمیں بتائے، حضرت نوح کا طوفان اللہ نے ہمیں بتایا، حضرت موسیٰ اور فرعون کی باتیں بتائیں، حضرت ابراہیم اور نمرود کی باتیں اللہ نے ہمیں بتائیں، حزقیل اللہ نے ہمیں بتایا، جالوت اور تالوت کی باتیں اللہ نے ہمیں بتائیں، ذوالقرنین کی باتیں اللہ نے ہمیں بتائیں، اصحاب کہف کا کتا بھی اللہ نے ہمیں بتایا، صالح کی اونٹنی بھی اللہ نے ہمیں بتائی۔ ارے چھوڑیے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لاش دیکھ کے پریشان ہو گیا، دفناؤں کیسے؟ رب نے کوا بھیجا، اس کوے نے ترکیب سکھائی، رب نے قرآن میں وہ کوا بھی ہمیں بتایا، وہ کوا بھی ہمیں بتایا۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ قرآن میں بتاتا۔ صاحبان توجہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوا اگر رب مجھے نہ بھی بتاتا کوئی بات نہ تھی، کوا اگر اللہ قرآن میں مجھے نہ بتاتا میری زندگی میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں، کچھ نہ ہوتا۔ لیکن اگر کسی نبی نے آنا ہوتا اور مجھے نہ پتا چلے تو انسانیت کی تباہی ہے، یہ رب برداشت نہیں کرتا۔ او بولو یارا بولو۔ تو رب قرآن میں یہ میں شوکی شوکی 4 لائنیں آپ کے حوالے کرنے لگا، مجمع کے حوالے کرنے لگا۔ اگلی بات، انہوں نے قوم کو جھانسا دے رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کون سی بات ہے جو رسول اللہ نے نہیں بتایا؟ کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، سونے کا انداز بتایا، جاگنے کا طریقہ بتایا، واش روم جانے کا انداز بتایا، واش روم سے آنے کا انداز بتایا، لین دین بتایا، صلح بتائی، جنگ بتائی، دوستی بتائی، دشمنی بتائی، رشتے ناتے بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، داماد ہونا بتایا، سسر ہونا بتایا، لین دین بتایا، حلال حرام بتایا، جائز ناجائز بتایا، بال رکھنے کے طریقے بتائے، ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، ناخن کب کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، یہ بھی بتایا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو رسول اللہ بتا کر جاتا، جب نہیں بتا کر گئے تو بات واضح ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں۔ تیسری بات عرض کروں، یوں کروں، یوں کروں، یہ 2 یاد رہیں گی۔ میں کاکا تیرے کو سننی ہے، تنو کو نہیں پتہ۔ میرے خیال میں اگلے مہمان آ گئے۔ اچھا میں انشاءاللہ تہاڈی خواہش تے جلدی اتنے پہنچے۔ تیسری بات، 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک۔ سعودیہ میں زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی ہے، پیروکار ہیں ان کے، اور یہاں بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش، افغانستان، اپنا ہندوستان، پاکستان، یہاں زیادہ لوگ حنفی ہیں، وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان 4 ائمہ میں آپس میں سینکڑوں اختلاف ہیں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولیے بولیے بولیے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھا لفظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔
انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ایک چانسا دے رکھا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مذاق ہے، لیکن یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے. وہ اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے مولوی ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے مرزے سے حسد رکھتے ہیں، یہ ہمارے مرزے سے ضد کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. اب وہ ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حسد ہے کیوں، حسن کی وجہ سے یا اس کے علم و فضل کی وجہ سے، یہ ساتھ نہیں بتایا، بس صرف اتنا بتایا کہ حسد رکھتے ہیں. اب توجہ ہے دوستو میری طرف. میں ایک بڑی لائن آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علماء کے حوالے. مرزا آیا 1901 میں. کب جی؟ 1901 میں. حضور کو رخصت ہوئے 14 صدیاں ہو گئی. یہ ابھی ہے 1.25 صدی کی بات. اب 2025 ہے اور مرزا آیا 1901 میں. مہمان تشریف لا رہے ہیں؟ اچھا آنے دیجیے. اب مجھے تھوڑا سا پانی پینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، مولانا عمر حیات صاحب، مولانا عمر حیات صاحب، قاری مدینہ سعیدی صاحب، سعیدی صاحب، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، اہلا و مرحبا کہتے ہیں. عمر حیات صاحب حافظ اللہ تعالی کو، حافظ اللہ تعالی کو، تمام مسالک کے علماء دین کی طرف سے اور گاؤں محمدی پور کی طرف سے مولانا عمر حیات صاحب کو اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. ماشاءاللہ مولانا عمر حیات صاحب تشریف لے آئے. مولانا اشرف اٹوال صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے. اللہ ان حضرات کا آنا قبول فرمائے. میں سب حضرات کا مشکور ہوں. بندہ ناچیز اس قابل نہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ میرے پہ تا قائم دائم رہے. ان کی دعائیں میرے شامل حال رہیں. یہ ہمارے محسن بھائی جو پتوں کی سے پہنچے، ابھی نام سنا تو بہت خوشی ہوئی. آپ حضرات کا بھی، پورے گھوں والوں کا بھی، خاص کر ہمارے مربی حضرت مولانا عمر حیات صاحب، اور جو میرے برادر سامنے آپ کے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے سے آپ کے زیارت سے میں منتظر ہوں، تو آپ اجاگر ہو کے بیٹھیں. کیا آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت. دوستو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اور چوتھا اس میں لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ بھی وہ آگے سنانے والے بن جائیں. میں نے اس میں عرض کیا کہ انہوں نے اپنی نوجوانوں کو بتا رکھا ہے کہ یہ جو آج کل کے مولوی ہیں یہ ہمارے مرزے سے حسد رکھتے ہیں، ضد رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مرزا آیا 1901 میں. حضور کو رخصت ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، اور اس وقت مرزے کو آئے ہوئے اب تک ٹوٹل وقت ہوا 1.25 صدی کا. تو یہ جو پہلی صدیوں کے علماء تھے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اس خبیث نے بھی پیدا ہونا. کیا پتا تھا انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اس شیطان نے بھی جنم لینا ہے. انہیں تو نہیں پتا. چلو آج کے مولویوں کی تو ضد اور حسد ہو گیا، انہیں تو علم نہیں تھا.
کہ انہوں نے اس نے پیدا ہونا ہے، ان کی کتابیں اٹھائیے، ان کے فتاوی جات اٹھائیے، وہ بھی اپنی کتب میں لکھ گئے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اسے مانے وہ پرلے درجے کا زندیق ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے آقا آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے، حضور کے بعد کوئی نبی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، میرا پیارا آ گیا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف بنایا، انسانوں کو اعلیٰ بنایا، انسانوں کو افضل بنایا۔ مجھے یوں کہنے دو، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے پھر جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داود کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، چنے ہوئے آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، ذوالکفل اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، ہارون اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، چنے ہوئے میں سے پھر چنا۔ جن کے چہروں پہ یہ تذکرہ سن کے مسکراہٹ آئی ان کی حوالے، بلکہ ان کی مسکراہٹ سے جن تک مسکراہٹ پہنچانی ہے ادھر بات منتقل کروں۔ انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضور کو چنا، انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضور کو چنا۔ اچھا اسی طرح نا ایک دفعہ ذرا واپس ہم نے پلٹنا ہے، حضور کو انبیاء میں سے چنا، انبیاء کو انسانوں میں سے چنا، نہیں اجی نہیں پہنچے ہو، انسانوں کو چنا تمام مخلوقات میں سے، انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضور کو چنا، حضور کو انبیاء میں سے چنا، حضور کو انبیاء میں سے چنا، انبیاء کو سویرے کسی کہنا بھی راتی نہ ایک مولوی بلایا ایسی انہیں گما پھرا کے ساڑھی زبان چو کڈا دیتا، وہی حضور نبیاں وچوں تے نبی سارے انساناں وچوں۔ پریشانی تو نہیں بن رہی ہے جی، کوئی پریشانی تو نہیں بن رہی؟ حضور نبیاں وچوں تے نبی، نبی سارے تے حضور بھی، دیکھو نا ساڑھی زبان چو انہیں سانو پتہ ہی نہیں لگا، انہیں ساڑھی زبان چو کٹوا لیا۔ پریشانی علی دوستو کوئی گل نہیں، بشریت سے دیکھو تب حضور اعلیٰ ہے، نورانیت سے دیکھو تب بھی اعلیٰ ہیں۔ بس دو جملے میرے سننا پھر میں اگلے لفظ پہ آتا ہوں۔ یوں تو سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، تارے بھی نور ہیں، بعض علاقوں میں لوگ دودھ کو بھی نور کہتے ہیں،
یہ آنکھ کے اس تھیلے کو بھی نور کہتے ہیں. کہتے ہیں فلاں کی آنکھ کی وہ نور ہی چلا گیا جی, اسے بھی نور کہتے ہیں. ہے یہ بھی نور, دودھ بھی نور, چاند بھی نور, سورج بھی نور, جنت میں بھی نور. لیکن سننا, میرے آقا ایسا نور ہے, سبحان اللہ, سورج کی روشنی میں, چاند کی ضیاءپاشیوں میں, تاروں کی جگمگاہٹ میں, ارے رب کی جنت میں بھی ایسا کوئی اور نور نہیں جیسا آمنہ کلام نور. اگر نور کی بات کرنی ہے اور اگر بشریت کی بات کرنی ہے تو پھر سنو, بشر ایسے ہیں میرے آقا کہ آدم سے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے عیسیٰ تک, قیامت کی دیواروں تک نہ کسی ماں نے ایسا بشر جنا نہ جنا. حضور نبیوں میں سے نبی. اچھا سنو, کوئی ہمیں خام خام ساتھی پریشان نہ ہو جائے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آپ کی گلیوں میں سڑکوں پہ پتھر ہیں, روڑے, وٹے, اور کیا کہتے ہیں, پتھر ہیں گلیوں میں, ہے نا سڑکوں میں, اور کعبے کی چوکھٹ پہ بھی پتھر ہے. بولو یار تھوڑا سا, وہاں بھی پتھر ہے, یہ بھی پانی ہے. اور جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہ بھی پانی ہے. بچے کے سکول کے بیگ میں بھی کتاب ہے, اور مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے. اسے بھی کتاب کہوں گا, اسے بھی کتاب کہوں گا, اسے بھی پانی کہوں گا, اسے بھی پانی کہوں گا, اسے بھی پتھر کہوں گا, اسے بھی حجر, وہ بھی پتھر, یہ بھی پتھر. یہ جو گلیوں میں پتھر ہے اسے ٹھوکریں مارتے ہو, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے, اسے ٹھوکریں مارتے ہو, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو, وہاں دھکے کھاتے ہو. یہ جو پانی ہے اسے واش روم میں استعمال کرتے ہو, اور زمزم کی ایک بوند کو ترستے ہو. یہ سکول کی کتاب بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, اسے ردی میں تول کے بیچتے ہو, اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو, اور قرآن کا ورق ٹیڑھا بھی ہو جائے چومتے ہو, شہید بولتے ہو. تو پھر قاضی کو کہنے دے حجر اسود پتھروں میں سے ہے, پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے, پانیوں جیسا پانی نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہیں, تیرے میرے جیسے بشر نہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کو پسینہ آتا ہے. فرمایا تمہیں بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. تمہیں بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. آقا فرماتے ہیں پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہے. یا رسول اللہ نیند آتی ہے. فرمایا تمہیں بھی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. یا رسول اللہ آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ نے وضو نہیں فرمایا, نماز شروع کر دی. آقا فرماتے ہیں نیند آتی ہے تم میں سے ہوں, نیند کے آنے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہو. تم سوتے ہو دل بھی سو جاتا ہے, میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا. ام المومنین سید عائشہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ میں واش روم وہاں گئی تھی جہاں آپ گئے, لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا. حضور فرماتے ہیں جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہو. اٹھوال صاحب پتنی چلے گئے ہیں, یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں بھئی, یہ جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے؟ فرمایا ہاں, تم بھی مٹی سے بنے, میں بھی مٹی سے بنا, لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. تم اس مٹی سے بنے, میں جنت کی مٹی سے بنا. تو جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا.
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ اس مٹی سے بنے اس میں جاؤ گے، میں اس مٹی سے بنا اس میں جاؤں گا. اللہ نے ساری کائنات اس مٹی سے بنائی، میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا، تو پھر ماننا پڑے گا اہل حق کا عقیدہ سچا ہے. اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بس آ کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. وہ میرے حال تک میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا. توجہ رکھیں گے میری طرف تھوڑی سی، میں نے جلدی جلدی بات ختم کر دینی ہے، دھیان ادھر رکھیے. میں بس وہ صرف وعدہ نبھاؤں کہ بات پوری کر دوں. خاص آ گیا. اچھا اللہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق. جسے صرف سمجھ آئے نا وہ تھوڑا سا بول دیا کریں، ہر بات پہ بخیلی اچھی نہیں لگتی. حضور کا فرمان ہے کہ بخیل بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور پہلے علماء سے یہ پوچھئے گا کہ خوشبو جنت سے کتنے فاصلے سے آئے گی. اس کا مطلب ہے بخیل بندہ جنت سے بہت پرے ہو. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق. کیا لے کر آیا؟ یہ جو با ہے نا یہ ساتھ ملانے کے لیے ہوتی ہے. اب بڑا نازک سا ہے. الرسول حق، رسول اور حق. مفسرین نے لکھا یہ حق قرآن ہے، درمیان میں لگایا با. با ہوتی ہے ملانے کے لیے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، اگر میں اس کے ٹکڑے کروں تو میں یوں رکھوں گا با اسم اللہ، سات نام اللہ کے. یہ جو ہم شروع کا معنی کرتے ہیں وہ تو محاورتاً ہے، شروع کسی لفظ کا معنی نہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کسی لفظ کا معنی نہیں. با اسم اللہ، سات نام اللہ کے. با ملانے کے لیے قد جاءکم الرسول بالحق. حضور قرآن یوں ساتھ یہ با ملاتی ہے، زمانے کی تخصیص ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب قرآن سے جدا ہے ہی نہیں. یہ اٹھے قرآن بنے، بیٹھے قرآن بنے، بولے قرآن بنے، حق بنے، حق بنے، حق بنے. کیا جملہ آ گیا آپ کے حوالے کرنے لگا. اللہ فرماتے ہیں بالحق. یہ اٹھے حق بنے، بیٹھے حق بنے، کھائے حق بنے، پیے حق بنے، اوڑے حق بنے، اس کی شادی حق بنے، اس کی غمی حق بنے، اس کی خوشی حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے. یہ کسی کو بستر پہ سلائے حق بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے حق بنے. بالحق بالحق بالحق. اس کے کسی فعل پہ انگلی مت اٹھانا. بالحق. اللہ کبھی کبھی اپنی مرضی سے بھی کچھ کر لے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی. ہائے ہائے، میں نے بہت ساری باتیں درمیان میں جیب میں رکھ دی، صرف آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے. توجہ رکھیے گا. اللہ دھیان ہے میری طرف. ویڈیو والے بھیا واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، واپس. ادھر ہی توجہ ہے، میری باتیں سمجھ آ رہی. یہ اب جو جملہ آیا ہے نا
اگر نیند بھی آئی ہے تو ایک لمحے کے لیے ذرا اسے سائیڈ پہ رکھیے گا. بیگم کا میسج بھی آ رہا ہے تو ذرا سائیڈ پہ رکھیے گا. کاٹ سارے تھوڑے یار ہوندے. یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پتا سی میری کالاں چوکیاں آنیاں. انہوں نے کہا میں نہیں کہا. توجہ ہے دوستو. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے, جناب رشیدی صاحب بھی, مولانا عمر حیات صاحب بھی. میں سبق سنانے لگا ہوں. اللہ آپ نے اتنی لمبی تقریر فرمائی. اوے لوگو میں پکی بات کرنے لگا ہوں. آ گیا کم تمہارے پاس آ گیا. رسول نہیں اور رسول آ گیا. حق لے کر آ گیا. رب کی طرف سے آ گیا. آپ نے اتنی لمبی تقریر فرمائی. آخر مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ابتدا میں مخاطب مجھے کیا. جزاکم اللہ خیر. ابتدا میں مخاطب مجھے کیا تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں کروں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا, ایمان لے. کیا کر؟ اب یہ کانوں پہ جوں تک کیوں نہیں رینگی؟ اس لیے کہ اللہ نے جو تقریر کی وہ تو کی, قاضی صاحب نے بڑا زور لگایا اور آگے بات کیا نکلی؟ فآمنوا, ایمان لیا. وہ تو اسی پہلے ہی لے آندے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وہ تو اسی آج جس سے پوچھو تو کون ہے وہ کہتا ہے میں مومن. دیوبندیوں کون ہو؟ مومن. بریلویوں کون ہو؟ مومن. اہل حدیثوں کون ہو؟ وہ بولو نا یارا. جس سے پوچھو کون ہو. میں ہاتھ جوڑ کے جو سفید ریش بیٹھے ہیں, نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے, میرا یہ درد دل تھوڑا سا سن لیجئے گا. یہ اتنا سوکھا کام نہیں. اگر یہ اتنا سوکھا کام ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. او ایمان والو ایمان لے آؤ. تو وجہ سے مجھے سن رہے ہو؟ او ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جلسے میں بیٹھ جاؤ, یا کہیں آپ دعوت پر ہوں تو میزبان کہے جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ کھانا کھا لیں. یا حضرت تشریف فرما ہے, ان کا طالب علم ان کے سامنے نماز پڑھے اور یہ کہ بیٹا نماز پڑھ لی, بھی پڑھ لی, اور نماز پڑھ, تو اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بات تو. کیا اللہ کے قرآن کا انداز ہے, کیا اسلوب ہے اللہ کے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ایک اور مثال دے کر بات اختتام کے قریب لے جاتا ہوں. کہیں فٹ ہو گئی تو ناراض نہ ہونا, میں یہاں پہ کسی سے واقف نہیں ہوں. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں, اور پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی. پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی. وہی ایک کام بھی میرے چاہے انہوں نہیں پتا ہوتا, پڑوسی کو پتا ہوتا. مثال طور تے کدے کوئی رشتہ لینا لے آ جان, وہ پڑوسی نو آ کے پوچھن وی اے تیرا جڑا گوانڈ ہے اسی ایتھے رشتہ کرنا چاہنے ہیں کر لئیے, وہ کو آکھے کچھ نہیں صرف اینا کرے گا. بھائی اسی کچھ نہیں کہندے, تنو لگ پتا جائے. ناراض نہیں بیٹھے ہو میرے نال؟ جس پڑوسی کو پتا کہ یہ حاجی شاجی کوئی نہیں, وہ دوستوں میں بیٹھ کر, کسی بیٹھک میں بیٹھ کر, کسی چوک میں بیٹھ کر, کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر اسے کہہ دے حاجی صاحب, تو اس نے اس کی عزت رکھ لی, اس کا برم رکھ لیا, اس کی لاج
رکھ لی. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ کبھی کسی کو کہتے ہیں فلاں لجپال فلاں لجپال. یہ کیا لجپال ہے جو میرا اللہ لجپال. اللہ فرماتے تو نے نام رکھوایا مومن, تو نے اپنے پیشانی پہ لکھوایا مومن, تو نے اپنے جماعت کا مونو بنوایا مومن, تو نے اپنے ماتھے پہ لکھوایا مومن. تو نے چاہا دنیا تجھے مومن کہے, دنیا نے کیا مومن کہنا ہے, میں اللہ تجھے مومن کہہ دیتا ہوں, میں اللہ تیرا شوق پورا کر دیتا ہوں. لیکن سن, میں نے مومن تجھے کہہ دیا, شوق تیرا پورا کر دیا, لاج تیری رکھ لی, دھرم تیرا, میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا, حالانکہ میں تو علیم بذات الصدور ہوں, میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. مومن میں نے تجھے کہہ دیا. لیکن سن, اب تیری میری آپس کی بات ہے, آمینو لے بھی آ. یار اتے نہ سٹو, خدا دا نا جے اتے نہ سٹو. میری ساری تقریر دا ستیہ ناز کر رہے ہو. آمین لے بھی آ. برم میں نے تیرا رکھ لیا. میری گل بڑھیو سمجھ آ رہی. جزاکم اللہ. آمین. برم میں نے تیرا رکھ لیا, عزت میں نے تیری رکھ لی. لیکن بات سن, اب تیری میری آپس کی بات ہے. کیا مٹھاس ہے یار قرآن. اللہ فرماتے تیری میری ان آپس دی گل ہے. آمینو لے بھی آیا, تو نہ رکھوایا, میں تنو کہہ دیتا مومن. وہ ہمارا سکول میں ایک کلاس فیلو تھا 10ویں کلاس میں, تو وہ بیچارہ 10ویں میں فیل ہو گیا. لیکن اس کی فیملی کے کچھ ہاتھ لمبے تھے, بعض لوگوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں ہاتھ. اس نے ایف اے کی بھی سند لے لی, بی اے کی بھی لے لی. وہ ہمارے ایک ٹیچر بڑے شغلی مزاج کے تھے. ایک کافی دنوں کے بعد ہم پھر اکٹھے ہوئے بائی چانس, سبھی دوست بھی اور وہ ٹیچر بھی ساتھ تھے ہمارے. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بھیا میں سنے بھی تو تیرے کو ایف اے دی بھی آ گئی ہے تے بی اے دی بھی آ گئی. انہوں نے کہا جی ہاں استاد جی بی اے دی بھی آ گئی ہے تے. انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے, تیرے کو بی اے دی بھی آ گئی ہے, ایف اے دی آ گئی ہے, پر گل سن میرا مشورہ ہے میٹرک کر لے. سبحان اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. وہ ٹھیک ہے نعرے بتیرے لگ گئے نے مومن ہونے دے, دعوے بڑے ہو گئے نے, پر گل سن لے بھی آ. مومن بن بھی جا. سمیٹ رہا ہوں بات کو, زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا. اللہ یہاں تو میں پریشان ہوں, یہاں تو آج کل نوجوان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, میں کس کی طرح ایمان لے آؤں. ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے. ادھر نہ جائیں ساڈے والے, ادھر نہ جائیں ساڈے والے. جس طرح وہ مسافر چلا جائے نا لاری اڈے, ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا. اس بس پہ نہ بیٹھنا, اس نے انٹرچینج پہ رک جانا. اس بس پہ نہ بیٹھنا, اس نے ہوٹل میں کھڑے ہو جانا. اور جو کنڈکٹر زیادہ تیز ہو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا, آگے بڑھ کے بچہ اٹھا لے گا. اے تسی لاری اڈے جاندے رہندے ہو یا میں ہی کھجل ہوندا رہنا؟ ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں تانوں پتہ ہی نہیں. ایویں ہوندا یا نہیں ہوندا؟ وہ کنڈکٹر آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا, بچہ اٹھا. اور مسافر تنگ آ کے کہندا ہے چھڈ دے میں جانا ہی نہیں. آپ سمجھے گے میں شاید کوئی گپ سنانے لگا ہوں, میرا دھیان سے جملہ سننا. وہ جس نے کہا نا مجھے چھوڑ دے میں نے نہیں جانا, اس نے جانا ہے. وہ گھر سے تیاری کر کے آیا جانے کے لیے, وہ آفس سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے. اس کی بیگم نے آج ہی اچھا خاصا میک اپ کیا جانے کے لیے. خواتین اگر میری بہنیں سن رہی ہیں تو ناراض نہ ہو جائیں, یہ خامند کے لیے تو میک اپ نہیں کرتی. خامند کے لیے تو میک اپ نہیں کرتی. خامند کے سامنے تے بھوا بڑھ کے بیٹھی ہیں. باہر جاتے ہو
جس کے لیے میک اپ کرنا ہے، بلکہ یہ میں نے ہلکا جملہ بولا، جس کے لیے میک اپ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا خاوند بیچارے کی بھی قسمت دیکھو، پیسے اس کے لگے ہیں میک اپ پہ، پر انہوں تکڑا نصیب نہیں۔ چلو ادھر بچائے گی، بات لمبی ہو جانی ہے، ناراض نہ ہو جائے میری بہنیں۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیے، جس طرح عورت کو حکم ہے نا مرد کے لیے، اپنے مرد کے لیے سجنے کے لیے، اسی طرح مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کے لیے سجے۔ ہن نہیں ہنستے جی، بلکہ میں تو ایک فکر کا جملہ بولوں گا، اگر دونوں اپنے گھر میں سجے، عورت اپنے خامند کے لیے سجے، خامند اپنی عورت کے لیے سجے، معاشرے سے بد نظری ختم ہو جائے۔ دونوں طرف سے یہ جو آپ کو باہر سجے ہوئے نظر آتے ہیں اور آتی ہیں نا، یہ گھر میں ایسی ڈائلی، دونوں کو گھر میں سجنے کا حکم ہے، لیکن افسوس یہ ہے باہر سجتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اس نے جو کہا نا کہ چھڑ دے میں نہیں جانا، انہیں جانا ہے۔ یہ اس نے کیوں کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں نے نہیں جانا؟ وہ تنگ آیا ان کے نعروں سے، پیچھے کھڑے ہو کے تجزیہ خود کرے یا کسی سے مشورہ کرے، ان میں سے کون سچا ہے؟ میں آج کے نوجوان کو کہتا ہوں، تو پریشان ہو گیا سارے کہہ دینا ساڈے والا نہیں، میں تینوں 2 قدم پیچھے لے جا کے تجزیہ کرانا، انہاں وچوں کیڑا سچا؟ اللہ یہ اتنی اگر مشکل بات ہے، آمنو تو میں پھر تجھی سے پوچھتا ہوں میرے مولا، میں کیسا ایمان لاؤں؟ تو ہی بتا، جو تجھے بھی قبول ہو، تیرے محبوب کو بھی قبول ہو۔ محمدی پور والوں، چونیا والوں، میری محنت ضائع نہ کرنا، قرآن مجید کا طالب علم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے تو پھر سن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور بوڑھاؤ ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، اور جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، اور تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، اور بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، اور عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لائی، اور بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا۔ رب نے قیامت کی صبح تک کے لیے ایمان کا معیار اور ایمان کی کسوٹی جماعت صحابہ کو بنا۔ اور آج میں ببانگ دوہل کہتا ہوں، کھلے دل سے کہتا ہوں، شرح صدر سے کہتا ہوں، دیکھ لیجئے کن کے پاس صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ وہ جن کے دامن میں یہ دونوں ہیں وہی اس راستے پہ ہیں جو حضور نے بتایا ہے، اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت ہے۔ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان وہیں سے آیا۔ چلو ادھر تک لو، یہ ایمان صحابہ اور اہل بیت کی محنتوں سے، ان کی خون لگنے سے آج ہم مومن ہیں۔ یہ جو آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ پگڑیاں ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ہماری بچیاں آج حیا والی ہیں، پردے والی ہیں، آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، یہ اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت کا خون لگا ہے۔ جی
ان کی محنتیں ہیں، اور جن کی محنتوں کی بدولت آج ہم تک ایمان ہے، ان پہ جرا اور بحث نہیں کرتے، انہیں مانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ اور یہی ہمارے کا عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ چونکہ حضرت کا حکم ہے تو میں جلدی جلدی وہ پورا کیے دیتا ہوں، ورنہ موضوع ابھی میرا آگے جا رہا تھا، میں روکتا ہوں وہیں پر، 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کی سمع خراشی کرتے ہوئے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ۔ میں نے بے ربط ویسے کبھی ایسے کیے نہیں ہے بات، لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا اور ان کا حکم تھا وہ میں پورا کر رہا ہوں، بے ربط ہی پورا کر رہا ہوں۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پا کے، علی دا سارا گرانا پا کے، نبی دا سارا گرانا پا کے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سے اور حضور کے فرامین سے وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا جامعہ فاطمہ الزہرا، اس میں آپ کا یہ علاقے میں خوبصورت ادارہ جسے مولانا غلام مشتبہ صاحب سے چلا رہے ہیں، اہتمام فرما رہے ہیں، اس میں جتنی بھی بچیاں جو دراسات دینیہ کی تعلیم جنہوں نے حاصل کی اور آج سند فراغت، انہیں والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس ادارے کے معاونین بھی، مخلصین بھی، محبین بھی۔ بنت اعظم، بنت عابد، بنت افضل، بنت رفاقت، بنت سجاد، بنت ریاض، بنت امانت، یہ تمام حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور معاونین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کے تعاون سے، دعاؤں سے، یہ اہتمام کرنے سے یہ سبھی ادارے اور مدارس چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے۔